بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. انشاءاللہ آج عربی کے معلم حصہ اول کی سبق نمبر 7 الدرس السابع پڑھیں گے، جو کہ مرکب اضافی کے حوالے سے. اور مرکب اضافی کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو مرکب دو کلموں کے ملنے سے جو ایک مجموعہ بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مرکب کہتے ہیں. اب مرکب کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید. پہلے آپ نے یہ کلیئر کر لینا ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں. مرکب دو کلموں کے آپس کے مجموعے کو کہتے ہیں. اس کے بعد مرکب مفید اور غیر مفید. تو مرکب مفید وہ ہوتا ہے جس میں کوئی حکم، خبر یا طلب حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حکم، خبر یا کوئی خواہش، طلب وغیرہ حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ میں کہوں کہ زید آیا، تو اس میں کوئی خبر معلوم ہوئی. کوئی حکم دوں ایتی بالماء، میرے لیے پانی لاؤ، تو اس میں کوئی حکم معلوم ہوا. اور طلب یعنی رب ارزقنی، ہے میرے رب مجھے رزق دیجیے، تو اس میں کوئی طلب معلوم ہوئی. تو یہ تینوں قسمیں جو ہیں ہمارے پاس، یہ مرکب مفید کی ہوتی ہیں. جبکہ مرکب اضافی جو ہے یہ مرکب غیر مفید کی قسم میں سے، مرکب غیر مفید کی قسم میں سے. صحیح. مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے؟ جس کے کہنے سے، یعنی اگر میں آپ کے سامنے مرکب غیر مفید کہوں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یعنی نہ تو کوئی حکم پتہ چلے گا، نہ تو کوئی خبر معلوم ہوگی، اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہوگی. تو وہ مرکب غیر مفید کہلائے گا. مرکب غیر مفید کی ایک قسم کا نام ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے، یعنی جس میں اضافت ہو رہی ہوگی کسی چیز کی کسی طرف. جیسے غلام زیدن کہتی ہوں تو غلام زیدن، دیکھیں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، یعنی بتا رہی ہوں کہ غلام کس کا ہے؟ زید کا ہے. صحیح. لیکن غلام زیدن، زید کا غلام کہنے کی وجہ سے آپ کو کوئی خبر، طلب یا حکم معلوم نہیں ہوتا. لہذا یہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے، اور اس جو ہے مخصوص مرکب کا نام مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافت دی جا رہی ہے. اتنی بات سمجھ آئی کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو کلموں کے آپس میں جڑنے کو. دو کلمے کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ، یعنی ایک اسم ہے ایک فعل ہے، ان دونوں کو جوڑ دیا. یا دو کلمے. کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلمہ جو ہے ایک مفرد لفظ کو کہتے ہیں. صحیح ہے. تو دو کلموں کو جوڑا، اس سے کوئی ایسا لفظ بنا جس کا ہمیں کوئی پراپر فائدہ نہیں مل رہا، نہ کوئی حکم پتہ چل رہا ہے، نہ کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے، اور نہ ہی طلب. ٹھیک ہے، تو وہ مرکب غیر مفید تھا. اور مرکب غیر مفید کی قسم میں مرکب اضافی، جس میں ہم ایک چیز کی اضافت دوسری چیز کی طرف کرتے ہیں، یعنی نسبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آئی. اب دیکھیں، جس مرکب میں دونوں جز اسم ہوں اور پہلا دوسرے کی طرف منسوب ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. جس میں مرکب میں دو اسم ہوں، دونوں جز آپس میں کیسے ہیں؟ اسم ہیں، اور ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو رہی ہے تو وہ مرکب اضافی ہے. جیسے کتابو زیدن، زید کی کتاب. اب کتاب کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ایک مرکب اضافی ہوا، کیونکہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی ہے. پہلی بات کہ اس میں دونوں جو ہیں اسم موجود ہیں اور ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو رہی ہے، لہذا یہ کیا ہوا؟ مرکب اضافی ہوا. خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی. صحیح ہے، خاتم انگوٹھی، فضۃ چاندی، یعنی انگوٹھی کس کی ہے؟ چاندی کی. انگوٹھی کی اضافت چاندی کی طرف ہو رہی ہے، لہذا یہ بھی ایک مرکب اضافی ہوا. ماء النہر، نہر کا پانی. ماء پانی، النہر نہر، یعنی نہر کا پانی. صحیح. تو یہ بھی کیا ہوا؟ نہر کا پانی کا لفظ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس مرکب اضافی کہلایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کہ دو اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام اضافت کہلاتا ہے. دو اسموں کے آپس کے اس طرح کے تعلق کو اضافت کہتے ہیں. مرکب اضافی کا پہلا جز کو مضاف منصوب اور دوسرے کو مضاف الیہ جس کی طرف کسی چیز کو منصوب ہو کہا جاتا ہے. یعنی ایک پہلا جو جز ہوتا ہے جس کی اضافت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف ہوتی ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. صحیح ہے. جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ مضاف، اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ مضاف الیہ. جیسے غلام کی نسبت زید کی طرف ہے، تو غلام کی نسبت بھیجی جا رہی ہے زید کی طرف، تو زید مضاف الیہ اور غلام مضاف. ٹھیک ہے.
اس کے بعد دیکھیں مضاف پر نہ تو لام تعریف ال داخل ہوتا ہے اور نہ تنوین، برخلاف مضاف الیہ کے. صحیح ہے. مضاف جو ہوتا ہے اس پر نہ الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین. کیوں داخل نہیں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مضاف جو ہے وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر ایک جو ہے ایک کمپلیٹ بنتا ہے کوئی چیز. صحیح ہے. تو اب اگر میں اس پر تنوین داخل کر دیتی ہوں یا الف لام اس پر لگا دیتی ہوں تو یہ اسی وقت تام ہو جائے گا، یعنی اس کو اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. جبکہ ہم نے یہ بات کہی کہ اگر غلام زیدن کہنا ہے تو غلام کی نسبت تو زید کی طرف ہو رہی ہے. اگر ہم اس کو الف لام لگا کر یا تنوین کر کے تام کر دیتے ہیں تو اس کی نسبت جو ہے ختم ہو جائے گی زید کی طرف، اور یہ ہم نہیں کرنا چاہتے. لہذا مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا کوئی بھی اسم کسی بھی اسم کو جو تنوین ہوتی ہے یا الف لام ہوتا ہے وہ اس کو تام کر دیتا ہے، مکمل بنا دیتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ زیر والا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے. مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. جس کی اضافت کی جا رہی ہے وہ پہلے آئے گا، جس کی طرف کی جا رہی ہے وہ بعد میں آئے گا. مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا. مرکب اضافی بھی کیا ہوتا ہے؟ جملے کا ایک جز ہوتا ہے، پورا جملہ کبھی بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے اسٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ یہ دو الفاظ ضرور ہوں گے لیکن یہ کوئی بات، کوئی خبر، کوئی طلب نہیں بتا رہے ہوں گے ہمیں. لہٰذا یہ پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے. بلکہ جملے کا ایک جز ہوا کرتا ہے. مثلاً ماء النہری، نہر کا پانی. عذب کہیں گے تو پتہ چلے گا نہر کا پانی ٹھنڈا میٹھا ہے. بردون ہوتا تو ٹھنڈا ہوتا. نہر کا پانی میٹھا ہے. ماء النہری، ماء مضاف، النہری مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر مبتدا، عذب خبر، مبتدا عذب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں جیسے بابو، بیت الامیری. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک جملے میں بہت سارے مضاف الیہ بھی کبھی کبھی ہو سکتے ہیں. کبھی آپ نے ترکیب کی ہوگی اس میں آتا ہے کہ مضاف پھر مضاف الیہ، مضاف پھر مضاف الیہ، اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اس جملے میں دیکھیں بابو مضاف، بیتی مضاف الیہ مضاف، کیونکہ باب کے لیے مضاف الیہ ہے اور یہ الامیری کے لیے مضاف ہے تو یہ والا حصہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ مضاف. صحیح ہے. تو بابو بیت الامیری یعنی امیر کے گھر کا دروازہ. صحیح، یہ ترجمہ ہے. تو اس میں بیت کا لفظ کیا تھا؟ یہ مضاف الیہ بن رہا تھا، دوبارہ مضاف بھی بن رہا تھا بیک وقت اور مضاف الیہ بھی. بابو بیت ابن الوزیری، باب دروازہ، بیت گھر کا، ابنی بیٹے، وزیر یعنی الٹا ترجمہ کرتے ہیں، مضاف الیہ سے شروع کرتے ہیں. وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ. صحیح ہے. وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ. مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے ماں باپ کے مضاف ہوا کرتے ہیں اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے. صحیح ہے. مضاف الیہ کا تو یہ ہے نا کہ اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیونکہ اپنے ماں باپ کے لیے مضاف بن رہے ہیں اس لیے ان پر یہ ہم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. پہلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے غلام زیدن یا غلام الرجلی میں لفظ غلام بھی معرفہ ہو گیا ہے. کیا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے نا کہ غلام جب کوئی لفظ، کوئی نکرہ اسم کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جاتا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. صحیح ہے. یعنی غلام بھی اس مثال میں معرفہ بن گیا. زید مضاف الیہ جو تھا وہ کیسا تھا؟ معرفہ تھا. تو غلام کی نسبت جب اس کی طرف ہوئی تو یہ بھی معرفہ بن گیا. غلام زیدن، زید کا غلام. خاصیات آ گئی اس میں. غلام الرجلی، رجل کا لفظ تو ویسے عام ہوتا ہے لیکن جب الف لام داخل ہو جائے تو وہ معرف باللام بن جاتا ہے اور معرف باللام بننے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. جب غلام کی نسبت معرف باللام الرجل کی طرف کی گئی تو غلام کا لفظ بھی خاص ہو گیا. غلام الرجلی یعنی ایک مخصوص آدمی کا غلام. ٹھیک ہے. چونکہ عربی میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا اس لیے مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں مضاف کیا ہوتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے. پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے. تو اگر کوئی صفت ہے ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا. قاعدہ بھی یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مضاف آئے گا اس کے بعد مضاف الیہ. مضاف الیہ کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا اس لیے مضاف کی صفت یعنی اگر کوئی مضاف ہے اس کی کوئی خاصیت ہے
تو اس کی صفت جو ہوگی وہ مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے، مضاف الیہ کے بعد۔ دیکھیں غلام المرأۃ الصالح، یعنی دیکھیں اس میں عورت کا نیک غلام۔ اب غلاموں کی صفت ہے کہ وہ کیسا ہے، نیک ہے، صحیح ہے۔ غلام المرأۃ الصالح، صالح کا لفظ جو مذکر ہونا صالح کا صیغے کا بتا رہا ہے کہ یہ صفت کسی غلام کی ہے۔ اب دیکھیں غلام کی صفت ہے تو قاعدہ تو یہ ہے کہ مطلب موصوف صفت کا قاعدہ تو نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ موصوف کے پاس صفت آ جائے، لیکن مضاف الیہ کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ مضاف کے بعد مضاف الیہ آئے گا، بھلے اس کی کوئی صفت ہو تو وہ بعد میں آ جائے، لیکن مضاف کے بعد مضاف الیہ آئے گا، صحیح ہے۔ تو غلام المرأۃ الصالح، اس میں غلام مضاف ہے، المرأۃ صفت، المرأۃ مضاف الیہ، صحیح ہے۔ الصالح اس کی صفت ہے۔ ڈسٹینس ان میں آ رہا ہے، وہ اس کو غور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ مضاف الیہ کی ترکیب میں تو کوئی فرق نہیں واقع ہو رہا، تو بس ٹھیک ہے۔ اگر مضاف الیہ کی ترکیب میں کوئی فرق نہیں ہے تو بس صفت بھلے سے کارنر پہ آ جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ تو غلام المرأۃ الصالح یعنی عورت کا نیک غلام، صحیح ہے، عورت کا نیک غلام۔ الصالح کے جو مذکر ہونا ہے نا، ورنہ اگر عورت نیک ہوتی تو آتا الصالحۃ، غلام المرأۃ الصالحۃ یعنی نیک عورت کا غلام ہوتا، صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات۔ اس مثال میں الصالح غلام کی صفت ہے، اس لیے مرفوع ہے، اور اسی واسطے واحد ہے، مذکر اور معرفہ بھی ہے۔ ذیل میں چند اور مثالیں لکھی جاتی ہیں، ہر ایک کا فرق سمجھو۔ ولد الرجل الصالح، صحیح ہے، ولد الرجل الصالح مرد کا نیک لڑکا۔ اب اس میں بھی دیکھیں ولد مضاف، یہ مضاف الیہ، اور یہ ولد کی صفت ہے صالح ہونا، صحیح ہے، کیونکہ دونوں کی حالت موصوف صفت کی اعرابی حالت یاد رکھیے گا ایک ہوتی ہے۔ اگر یہ رجل کی صفت ہوتی تو رجل کے نیچے دیکھیں کسرہ ہے، تو صفت کے نیچے بھی صالحی آتا، لیکن صالحی نہیں ہے بلکہ صالحو ہے۔ صالحو کا جو پیش ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ریزیمبلنس رکھتا ہے، ولدو کے ساتھ۔ دیکھیں ولدو پر بھی پیش ہے، اس پر بھی پیش ہے، تو سمجھیں گے کہ ولدو موصوف اور الصالح اس کی صفت۔ اگر رجل کی صفت ہوتا ہے تو اس پر کسرہ آتی، الصالح ہی ہوتا ہے، صحیح ہے، سمجھ آئی۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے نا کہ معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے بھی موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، تو ولد الرجل خاص ہو گیا، کیونکہ ولد الرجل ولد کی اضافت الرجل کی طرف ہوگی تو وہ تو ویسے ہی خاص ہو جائے گا، پھر ان میں مطابقت ہو سکتی ہے، صحیح ہے۔ اور پھر ولد الرجل الصالح، اب دیکھیں دونوں میں فرق بتا رہے ہیں یہاں پہ، مرد کا نیک لڑکا ولد الرجل الصالح، ولد الرجل الصالح، یعنی اب کیا ہوا، اب ان دونوں میں مطابقت ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، یعنی نیک مرد کا لڑکا، نیک مرد کا لڑکا معنی ہوں گے۔ بنت الرجل الصالحۃ، بنتو کے لیے صالحہ آ سکتی ہے نا صفت، رجل کے لیے تو صالحہ نہیں آ سکتی، صالح ہوتا ہے رجل، تو صالحہ تو نہیں ہوتا، یعنی پتہ چلا صالحہ کس کی صفت ہے، بنت کی، لڑکی کی صفت ہے، تو مرد کی نیک لڑکی مطلب ہوا اس کا۔ بنت المرأۃ الصالحۃ، اب یہاں دیکھیں، اب یہاں پر کیا ہوا، بنت المرأۃ الصالحۃ نیک عورت کی لڑکی، ہم نے کیا کہا، نیک عورت کی لڑکی۔ اب دیکھیں یہاں مذکر اور مؤنث کا فرق ختم ہو گیا، لیکن ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ کس کی موصوف کون ہے، صفت کون ہے، اور کس کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر بنتو کی صفت ہوتی تو صالحتو ہوتا ہے یہاں پر، لیکن صالحتو نہیں ہے، تو دیکھیں اس کے نیچے بھی کسرہ ہے اور مرأتی کے نیچے کسرہ ہے، تو ہم سمجھیں گے یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، یعنی عورت کیسی ہے، نیک ہے، نیک عورت کی لڑکی۔ سمجھ آیا ترجمہ اس کا، اس طرح سمجھتے ہیں۔ اضافت کے چند اور ضروری مسائل سبق نمبر 11 میں آئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں کچھ الفاظ پڑھیں۔ اسد شیر، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، حکمت دانائی، ذاہب جانے والا، رحمان بغیر تنوین کے ہو تو بہت ہی رحم کرنے والا، رجیم مردود ہانکا ہوا، کہتے ہیں نا شیطان رجیم یعنی ہانکا ہوا، مردود ہے، وہ رد کیا ہوا ہے۔ زوجۃ بیوی، سلطان بادشاہ، غلبہ۔ طلب طلب کرنا، ذل سایہ، صحیح ہے، کل ہر ایک، سب، لحم گوشت، مخافت خوف، ملح نمک، کھارا پن، والدانی والدینی ماں باپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر سیکنڈ سائڈ پر اطاعت فرما برداری، الا سنو، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہونے کے لیے، یعنی سنو میری بات، غور سے سننے کے لیے کوئی لفظ
جو ہے الا آتا ہے. حمدن تعریف، رأسن سر، رحیم بہت مہربان، زوجن شوہر اور زوجتن ہوتی تو بیوی. سختن یا سخطن غصہ، سماعن جمع سماوات، سما آسمان اور سماواتن بہت سارے آسمان، 7 آسمان. طیبن خوشبو، قدیرن بہت قدرت والا، کلو شیء ہر چیز، ما موصولہ جو کچھ. ما یہ کیا ہے؟ ما موصولہ والا ہے. ما کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ما نافیہ بھی ہوتا ہے، صحیح ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے. مرآتن آئینہ، نسیانن بھولنا، بھول جو بھولنا ہوتا ہے کسی چیز کا بھولنا وہ نسیان کہلاتا ہے. امید کرتی ہوں یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کو آسان بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.